अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मीनार पाकिस्तान वाकया खातून टिकटॉकर के साथ पेश आया, इंतहाई शर्मनाक था। इस वाकये का, इस एक्ट का ना तो कोई तदारुक हो सकता है, ना इसकी कोई जस्टिफिकेशन है, ना इसका मदावा हो सकता है। वाहिद मदावा सिर्फ जो मुल्जमान हैं उनको कटहरे में लाना और उनको करार वाकई सजा दिलाना हो सकता है। मैंने बतौर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट इस मखसूस इंडिविजुअल एक्ट के प्रॉज एंड कॉन समेत इसकी इनिशिएशन और इसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर बात की है। ये मेरी राय, मेरा तज्जिया है। इससे आप इख्तलाफ जरूर कर सकते हैं, लेकिन इख्तलाफ की मद में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझे गालियां देते रहेंगे तो मैं बर्दाश्त करता रहूंगा, यह कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। चंद एक अफराद जिनके ट्विटर हैंडल्स के ऊपर ब्लू टिक लगा हुआ है, गो कि मेरे भी ट्विटर हैंडल पे ब्लू टिक लगा हुआ है, वो ये समझेंगे कि अगर वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर अपने नैरेटिव और अपनी सोच को थोप सकते हैं तो ये इनकी खाम ख्याली है। आज भी मेरे पास चंद एक सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सवाल यह है कि हम किस तरह की कौम है कि अपने पॉइंट को वैलिड और दुरुस्त साबित करने के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि वाकया चले जी ये तो टिकटॉकर के साथ पेश आ गया होगा, इसने खुद इनवाइट किया होगा लोगों को, औरों के साथ भी हुआ है। तो यह साबित करने के लिए हम चंद और जो पॉइंट्स लेकर आते हैं कि हमारा आर्गुमेंट गलत साबित ना हो, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। यह कितना खौफनाक है किसी भी सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल, विक्टिम ब्लेमिंग या विक्टिम शेमिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या है और किस तरह से यह डेफिनेशन मिस यूज होती है, मिस इंटरप्रेट होती है, और इस डेफिनेशन की आड़ में, इस इस्तिलाह की आड़ में किस तरह से मजीद विक्टिमाइजेशन की जाती है, इसके ऊपर बात करना बनती है। तीसरा सवाल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक दूसरे की राय का एहतराम करना। इसका मतलब होता है दूसरे की राय का एहतराम करना, दूसरे को बोलने देना। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियंस जो खुद तो जो बोलते जाएं दुरुस्त है, लेकिन दूसरे की बात के ऊपर गालियां देना शुरू कर दें और उसकी राय का एहतराम किए बगैर अगर अपनी राय को इंपोज करने की कोशिश करें तो यह किस तरह की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। चौथा सवाल, रेडिकल अप्रोच क्या है। हमारे यहां एक तबका समझता है कि रेडिकल अप्रोच रखने वाले लोग सिर्फ राइट विंग में या वो जो रिलीजन पे बिलीव करते हैं वो हैं। क्या रेडिकल अप्रोच रखने वाले लोग दूसरे धड़े में भी हैं या नहीं है, यह ढूंढना होगा। पांचवा सवाल, जो खातून टिकटॉकर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपीयर हुई थी दो मौसूफ एंकरान हजरात के हमरा, क्या उसके आंसू असली थे या जाली थे। छठा सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, एक साहब दोबारा से वीलॉग बनाते हैं और वीलॉग बनाने के ऊपर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने मौकिफ को जस्टिफाई करने के लिए, पाकिस्तान का इमेज डिस्टॉर्ट करने के बावजूद ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं थे। तो कश्मीर से मुताल्लिक कमेंट करना क्या रैंडमली था, डेलिब्रेट था या स्पॉन्टेनियस था। बहुत इंपॉर्टेंट छठा सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो ये कि आप मुल्क के पाकिस्तान को यूरोप और अमेरिका से कंपेयर करते हैं कि जिस तरह वहां की खवातीन इंडिपेंडेंटली रात को 3 बजे घूम सकती हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं घूम सकती। आपको स्टैटिस्टिक्स का पता है कि यूरोप और अमेरिका में रात को 3 बजे घूमने वालियों के साथ होता क्या है। उसका जवाब मैं आपके सामने रखूंगा। वीलॉग लंबा हो सकता है लेकिन आपने इसको देखना जरूर है। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, कोई कोताही कमी हो जाए तो इंडिकेट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। एक साहब हैं जिन्होंने इंटरव्यू किया एक्सक्लूसिवली और वो मेन टीवी चैनल के एंकर हैं। उनके साथ एक और साहब थे जो डिजिटल मीडिया पोर्टल के आदमी थे। उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर डाला और उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बाद जब ये बात खुली है कि असल हकायक कुछ और थे और मेरे वीलॉग के जरिए बात सामने आई, बाद में लोग बोलना शुरू हुए। अच्छी बात है, बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच छुपता नहीं है। तो उन साहब ने बार बार एक ही मुद्दा इख्तियार किया और मुद्दा यह था कि वो जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। माना कि वो वाली टिकटॉकर इनविटेशन देकर आई होगी तो उसके साथ वाकया हो गया, 2 और वीडियोस भी तो सामने आई हैं। इस पर मैं जवाब दूं, आप लोग सदमे में तो नहीं आ जाएंगे इस बात को सुनने के बाद। 2 नहीं 200 वीडियोस आ सकती होगी
اس معاشرے کے اندر 2 نہیں 200 ویڈیوز ہو سکتی ہوں گی, 2000 بھی ہو سکتی ہوں گی. پارن سائٹس اور انٹرنیٹ گوگل بھرا پڑا ہے, لیکن آپ اس کو 22 کروڑ لوگوں کی مینٹالٹی نہیں کہہ سکتے. اینکر صاحبان, آپ صرف اپنے آرگومنٹ کو درست ثابت کرنے کے چکر میں پورے ملک کو, معاشرے کو رگڑنے کے چکر میں ہیں. آپ کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ آپ جو ایکٹ کر رہے ہیں اس ایکٹ کو دوسرا ملک کس انداز سے پورٹرے کر رہا ہوگا. آپ نے نہیں سوچا اس چیز کو. چلیں جی, 2 اور ویڈیوز آ گئی ہیں. اگر ایسی ہی بات ہے, آپ کی اور میری اپنی بہنیں بیٹیاں فیملی کے لوگ باہر نکلتے ہیں, کبھی ان کے ساتھ ہوا یہ واقعہ؟ کیوں؟ جسٹ ٹو پروو یور اون آرگومنٹ وچ از آن فیک نیوز. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے 2 اور ویڈیو سامنے رکھ دی, اور ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آپ کے پرائم ٹائم اینکرز بھی بیٹھے ہوئے تھے بچانے کے لیے. کہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, غلط انداز سے اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. آپ یہ تک کہہ رہے ہیں, آپ اندازہ کیجئے نا, آپ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی خواتین کی عزت نہیں کر پائے تو ہم مقبوضہ کشمیر کی خواتین کی عزت کیسے کریں گے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں کسی سازش کا حصہ نہیں ہوں. آپ ان گڈ فیتھ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو کسی سازش کا حصہ, بٹ آپ الٹیمیٹلی ایک کلین کے اندر گھس رہے ہیں جس سے آپ کے دشمن کو فائدہ ہوتا ہے. اینڈ ہیئر کمز دا نیوز سینس, ہیئر کمز دا نیوز سینس. لیکن سینس تو ہے نہیں, کیونکہ آپ نے اپنا پوائنٹ پروف کرنا ہے, اور یہ سوسائٹی کی مینٹالٹی ہے. غلط یا صحیح کے بیچ میں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت جب آپ کے ملک کو اس کا نقصان ہو رہا ہو, سوسائٹی کو نقصان ہو رہا ہو, ڈیمیج ہو رہا ہو, اس وقت آپ نہیں کر سکتے. اگر اتنی ہی بری ہماری سوسائٹی یا کمیونٹی ہوتی تو ایک شخص 2 شادیاں 3 شادیاں نہ کر رہا ہوتا, وہ اپنے بہنوں بچوں کو بزنس نہ کرا رہا ہوتا, گھر بٹھا کے بیٹھا ہوتا. یہ ایگزامپل کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں, بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے, وکٹم بلیمنگ. میں تو حیران ہوتا ہوں اس کارڈ کو اتنا یوز کیا جا رہا ہے, وکٹم بلیمنگ. اس کی ڈیفینیشن کا پتہ ہے کسی کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام تر الزام وکٹم کے اوپر تھوپ رہے ہیں. ایسا ہی ہے؟ اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے نا کہ تمام تر الزام وکٹم کے اوپر تھوپا جا رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے جب میں سٹوری رپورٹ کرتا ہوں, میں کون ہوتا ہوں کسی کو ایکیوز یا وکٹم ڈکلیئر کرنے والا؟ آئی ہیو ٹو رپورٹ بوتھ سائڈز آف دا اسٹوری. آپ کون ہوتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے کہ کون وکٹم ہے اور کون ایکیوزڈ ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی بھی شخص کے اوپر اپنی رائے تھوپنے والے کہ وکٹم ہے اور آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں؟ کون ہوتے ہیں آپ؟ اگر اس طرح نہ ہوتا اور وکٹم کی بات نہ سنی جاتی ہوتی تو کورٹس کے اندر ججز وکٹم کا بولنے کا موقع ہی نہ دیتے, پہلے ہی اس کی گردن تر سے جدا کر دیتے. آپ مس یوز کر رہے ہیں, آپ اصطلاح کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. چلیں 1 سیکنڈ کے لیے آپ کی اصطلاح کو ہم مان لیتے ہیں, 1 سیکنڈ کے لیے, کہ وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے. اس مخصوص واقعے کے اندر جو مینار پاکستان کے اوپر ہوا ہے, اس مخصوص واقعے میں آپ کی نظر میں وکٹم بلیمنگ کس کے لیے ہوئی ہے؟ آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا؟ آپ خاتون کو وکٹم بلیمنگ کا نام دے رہے ہیں نا کہ وہ اس کو سوسائٹی وکٹم ڈکلیئر کرتے ہوئے بلیم کر رہی ہے. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس پرٹیکولر کیس کے اندر اس ملک کے 22 کروڑ لوگ وکٹمائز ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے اس چیز کا؟ وکٹم بلیمنگ تو آپ لوگ کر رہے ہیں, آپ نے اپنے پورے ملک کو وکٹمائز کیا ہے. آپ نے اس پورے ملک کے 11 کروڑ مردوں کو وکٹمائز کیا ہے. جب وکٹم بلیمنگ کی بات ہے تو آپ اس سیٹ آف بنچ آف پیپل کو کیجئے نا جن کو آپ 300-400 لوگوں کا نام دیتے ہیں, گو کہ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. آپ نے پوری سوسائٹی کے 11 کروڑ مردوں یعنی 50% آف دا ہول سوسائٹی, ان کو آپ نے بلیم کیا ہے. کیا یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہے؟ وکٹم بلیمنگ آپ کو صرف ایک انڈیویجول کی نظر آ رہی ہے, آپ کو پوری سوسائٹی کی وکٹم بلیمنگ نظر نہیں آ رہی کہ آپ پورے سماج کے اوپر اپنی بکواسیات تھوپ رہے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کمنٹ بھی نہ کرے. اب سمجھ میں آیا کہ وکٹم بلیمنگ کیا ہوتی ہے؟ اور جرنلسٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود وکٹم بلیمنگ اینڈ ایکیوز بلیمنگ. ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. ہی از سپوز ٹو رپورٹ بوتھ سائڈ آف دا اسٹوری. اور اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو وہ کسی ایجنڈے پر ہے یا اس میں نیوز سینس نہیں ہے. ہم نے تو اپنے سینئر سے یہ سیکھا ہے. اگلا سوال, ریڈیکل اپروچ.
میں تو حیران ہوتا ہوں یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. ریڈیکل اپروچ. یعنی اگر کوئی رائٹ ونگ کا بندہ ہے اور اس نے دین کی بات کی ہے اور وہ بات کر رہا ہے, اپنی اوپینین دے رہا ہے, تو وہ ریڈیکلسٹ ہے. اور آپ اپنی اوپینین تھوپ رہے ہیں ایک ایسی سوسائٹی کے اوپر جس میں 95% مسلم رہتے ہیں, ایک ایسی سوسائٹی کے اوپر جس میں نکاح کو بطور ریلیجیس آبلیگیشن انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. آپ وہاں کہتے ہیں کنسنٹ کے ساتھ کوئی رہ رہے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے. اس سوسائٹی کے اندر آپ اپنے آپ کو تو ماڈریٹ کہتے ہیں اور ان کو ریڈیکلسٹ کہتے ہیں. تو آپ ریڈیکلسٹ نہیں ہیں. ریڈیکل لبرلز بھی موجود ہیں سوسائٹی کے اندر. اب میں آتا ہوں فریڈم آف ایکسپریشن کی طرف. فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو بولتا ہے اس کی بات سنی جائے, اس کی رائے کا احترام کیا جائے. آپ جیسے 200 سے 300 بلو ٹک ہولڈر جو بولتے ہیں اس کی رائے کا احترام کیا جائے. جو ہزاروں بولے جا رہے ہیں ان کی رائے کا احترام نہیں کیا جائے گا. اور اگر آپ ان کی رائے کا احترام نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ درست ہیں وہ غلط ہے, اور گالیاں بھی دیتے ہیں اور بدتمیزی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹویٹر اس کو رپورٹ بھی کرے, یہ کون سا فریڈم ایکسپریشن ہے جی؟ یعنی جہاں آپ کو اپنے ذاتی مفادات, انٹرسٹ نظر آتے ہیں وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. جہاں میجورٹی بول رہی ہے, بھلے میجورٹی بھی نہ ہو, 2-3 ہیڈز ہی کیوں نہ ہو, 2-3 سروں میں سے بات نکل رہی ہو, آپ اس کو ریسپیکٹ فلی سنیں تو صحیح. آپ نے تو سننے کا حوصلہ ہی نہیں ہے. آپ خود پروپیگیشن کرتے رہیں. آپ کو پورے معاشرے کے مرد بغیرت نظر آتے ہیں. آپ کو اس پوری سوسائٹی کے مرد جانور نظر آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوری سوسائٹی کے مرد جو ہیں وہ ہیں ہی ہوسٹائل. جو آپ بول رہے ہیں وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اور جن سے متعلق بول رہے ہیں وہ وکٹمائزیشن بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی اس میں رسپانس میں جواب دے رہا ہے تو وہ ریڈیکل ہے. دس از ہاؤ bullshit is being created in this society. یہ چیز ہو گئی جی. اگلا سوال بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے. یہ میری اپنی پرسنل انویسٹیگیشن ہے جی. اس کے اوپر کوئی ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے. میرے اپنے ذرائع سے میرے پاس اطلاع ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ جو خاتون تھی ٹک ٹاکر, خاتون ٹک ٹاکر, اس نے جب انٹرویو دیا ہے تو انٹرویو کا 70% حصہ پلان تھا, جو میرے پاس انفارمیشن ہے. اور اس بچی کے آنسو اوریجنل نہیں تھے, تھوک سے کام چلایا گیا ہے. یہ میرے پاس انفارمیشن ہے, کوئی سے ڈس ایگری کر سکتا ہے. میں اپنی جو سورسز ہیں اس کے ذریعے یہ خبر آپ تک پہنچا رہا ہوں. اگر آپ کو غلط لگتی ہے, آپ ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں, اس سے ڈس ایگری کریں, بٹ یہ میرے پاس سٹوری ہے. اچھا جی, اس کے بعد ایک صاحب آتے ہیں, ان کے اوپر جب بہت زیادہ بیشنگ ہوتی ہے, ان کے اپنے چینل کے لوگ ریسکیو کرنے آ جاتے ہیں, اور وہ پرائم ٹائم میں بیٹھ کر یہ رونا رو رہے ہیں کہ جی اگر بلایا بھی تھا تو کس کو حق پہنچتا تھا, اور یہ 10 توجیہات دلیل کے ساتھ بات ہوتی ہے, دلیل کے ساتھ. تو انہوں نے جو محترم موصوف نے ایک وی لاگ بنا ڈالا, اور وی لاگ میں وہ کیا کہتے ہوئے فرما رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تب ٹھیک ہوں گے جب ہم اپنی غلطیاں خود درست کریں گے. اس حد تک تو میں متفق ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کسی سازش کا حصہ نہیں ہے. آپ نہیں ہوں گے, آپ گڈ فیتھ میں ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, آپ نہیں ہوں گے ایسا, لیکن آپ یو آر الٹیمیٹلی پارٹ آف دیٹ اسٹریم وچ از ایکچولی بینگ یوٹیلائزڈ اگینسٹ یور اون کنٹری, یور اون اسٹیٹ. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوا, آپ نے کشمیر سے متعلق اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دے دیا. آپ نے یہ تک کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں جذبات. ہم نے اپنے سینئر سے ایک چیز سیکھی ہے, جرنلسٹ کا کوئی جذبات نہیں ہوتے. جرنلسٹ بڑا نیوٹرلی, بڑے سکون سے, ہاں اگر پرسنل میٹر ہے تو اس میں ہو سکتے ہیں. جرنلسٹ کے کوئی جذبات نہیں ہوتے, وہ سٹوری رپورٹ کرتا ہے, وہ سٹوری رپورٹ کرتا ہے, بہت سائڈز آف دا سٹوری کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر اگلی بات آپ نے کر ڈالی جناب کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ پاکستان یورپ کی طرح, امریکہ کی طرح ہماری خواتین رات کو 3 بجے نکلا کریں گے. اسٹیٹسٹک سے پتہ ہے آپ کو, مذاق چل رہا ہے یہ. 1 سال کے اندر ریپ کیسز میں سب سے ٹاپ کے اوپر ساؤتھ افریقہ, دوسرے نمبر پر فرانس, تیسرے نمبر پر آسٹریلیا, چوتھے نمبر پر امریکہ. ٹاپ 20 میں ایک بھی مسلم ملک نہیں ہے. آپ کہتے ہیں آپ کا ملک سیف نہیں ہے. ہمیں بکواس کرتے ہیں, ہمیں پاگل بنا رہے ہیں, آپ دنیا کو پاگل بنا رہے ہیں, کیونکہ آپ رہے اس سوسائٹی کے, آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ اس سوسائٹی کو وہ آپ کو آنکھیں چندیا جاتی ہے نا. آپ 2-4 دفعہ وزٹ کر لیے ہوں گے, ہم بھی کرتے ہیں, بٹ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جتنی رسپیکٹ آپ کی سوسائٹی میں خواتین کی ہے اتنی شاید کسی سوسائٹی میں ہوگی. میں ان کو بھی رول آؤٹ نہیں کر رہا جہاں پر ہاؤس ہولڈ قسم کی
विक्टिमाइजेशन होती हैं ख्वातीन के साथ, मैं उसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा, मैं डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा किसी चीज़ को, लेकिन जो है वो है, उसको आपको मानना पड़ेगा। इस सोसाइटी में जितनी रिस्पेक्ट औरतों की है इतनी रिस्पेक्ट शायद कहीं पर होगी। तो आप प्लीज प्लीज, एक तरफ आप इकबाल के अशार पढ़ते हैं, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं वेस्ट से, खुदा का खौफ करें यार। अगर आप इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान को वेस्ट से और इतना ही बुरा ये मुल्क है, तो फिर हमारी बहनें बेटियां आपकी अपनी भी होंगी जिन साहब ने ये व्लॉग बनाया है, वो कैसे बिजनेस कर रही हैं, कैसे पर्सनली ड्राइव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह होवर कर रही हैं, मूव करती हैं। कितने केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जहां पर आपकी और मेरी पर्सनल सिस्टर्स को किसी ने रास्ते में खड़े होकर छेड़ा हो। तो मेरे ख्याल में इस रूल किस्म की बहस को अब समेट देना चाहिए। एक आखिरी सवाल मुझसे पूछा गया था कि बंदी का जो है FIR है वो किसके खिलाफ होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस पूरे केस के अंदर दोनों पार्टीज कसूरवार हैं। वो 400 बंदे भी जिनको पूरी तरह पता है कि वो 400 ही थे, पता नहीं कैसे पता चल गया कि 400 थे, और दूसरा वो बंदी भी जिसने इंसाइट किया। ये मेरी राय है, कोई इससे डिसएग्री करता है। आज की इस व्लॉग से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको फॉरवर्ड कीजिए आगे और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम।